لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل فی شانہ وعظم فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہونے کا شرف عنایت کیا. مجلس آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ بعنوان عزائے فاطمی منعقد کی گئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک صلوات پڑھے محمد والے. عزائے فاطمی در حقیقت تاریخ اسلام اور حقیقت اسلام کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ اسلام حقیقی معنوں میں ہے کیا، اسلامی تعلیمات کیا ہے. بعد از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو واقعات رونما ہوئے، عزائے فاطمی کا معنی فقط روز شہادت بی بی دو عالم نہیں ہے، بلکہ عزائے فاطمی یعنی یہ جو تاریخ اسلام کا اہم دن ہے. آپ دیکھیے کہ پیغمبر اکرم نے اس امت کو کہاں سے کہاں پہنچایا تھا. خود شہزادی سلام اللہ علیہا نے خطبہ فدقیہ میں بیان فرمایا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، یعنی میرے بابا کے آنے سے پہلے تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے. یعنی اگر اس عالم میں تمہیں موت آ جاتی تو تمہارا ٹھکانہ جہنم تھا. یہ شہزادی سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدقیہ میں بیان فرمایا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے. میرے بابا نے یہ سفر طے کروایا کہ تمہیں وہاں سے یہاں تک پہنچایا. دیکھیں واقعاً تھوڑی دیر کے لیے انسان عزائے فاطمی میں اور عموماً ہمارے یہاں مجمع میں ایک چیز پتہ نہیں کہاں سے آ گئی کہ وہ اپنے سیکھنے کے لیے کوئی بات نہیں سننا چاہتے، کہ وہ حالات جو بعد از نبی اکرم پیش آئے اور لوگ ولی خدا سے دور ہو گئے، ولی خدا کو لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا. کیا اسباب تھے، کیا ریزن تھے جن کی بنیاد پر
جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے غدیر دیکھا تھا انہوں نے علی کو تنہا چھوڑ دیا۔ کیا اسباب تھے؟ واقعاً آپ کبھی غور کریے، میں نے عرض کیا بی بی فرماتی کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے۔ یہ خطبے میں واقعاً بی بی سلام اللہ علیہ نے بہت عظیم پہلو کی جانب بی بی فرماتی ہیں نہ تم سیاسی لحاظ سے مضبوط تھے، نہ تم دینی لحاظ سے مضبوط تھے، اور نہ تم دنیاوی لحاظ سے مضبوط تھے۔ اگر آپ خطبہ فدقیہ دیکھیے نا، بی بی نے بعثت پیغمبر سے پہلے کے جو حالات نقل کیے نا، کا سیاسی لحاظ سے تمہاری کوئی کنڈیشن نہیں تھی، تمہاری کوئی ویلو نہیں تھی۔ جو چاہتا تھا تمہیں اپنے پیروں سے کچل کر چلا جاتا تھا، یہ تمہاری سیاسی پاور تھا۔ دنیاوی لحاظ سے تمہارا کھانا پینا عجیب تھا۔ وہ جو تعبیر ہے شہزادی سلام اللہ علیہ کی، فرمایا وہ میں اگر ترجمہ کروں آپ کی خدمت میں، بعض پانی دیکھا ہوگا اپنے گاؤں دیہات میں جس میں جانور خوب جاتے ہیں، اپنے گندگی اور فضلات ڈالتے ہیں، بی بی سلام اللہ فرماتی ہیں تمہارا پینے کا پانی وہ تھا۔ یعنی تمہاری کنڈیشن کیا تھی؟ واقعی تھوڑا سے ایک مرحلہ ہے سوچنے لائق۔ تانا نہیں دے رہی بی بی سلام اللہ علیہ کہ بتائیں کہ تم یہ جو ہمارا کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم بتاتے ہیں تم یہ تھے، یہ ہو گئے، نہیں، یہ در حقیقت ایک درس دینا تھا۔ بی بی فرماتی تمہارا پانی یہ تھا، یعنی پینے کا پانی جو تمہارا تھا، جانور جہاں اپنی گندگی ڈالتے تھے وہ تمہارا پینے کا پانی تھا۔ تمہارے کھانے کی جو غذا تھی وہ بھی عجیب جملہ استعمال کیا شہزادی نے، یہ جانوروں کو دیکھا ہے چمڑے جب تک وہ پیٹے نہیں جاتے تو کچھ چربیاں باقی رہ جاتی ہیں، بی بی فرماتی وہ چمڑے تم کھاتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ تمہارا کھانا تھا، یہ تمہارا پانی تھا، یہ تمہاری سیاسی حیثیت تھی، اور معنوی لحاظ سے تم کہاں پر تھے؟ شفا حفرۃ من النار، جہنم کے دہانے پہ تھے۔ یعنی بعثت سے پہلے تمہاری کنڈیشن یہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے بابا کے ذریعے، میرے بابا کے واسطے سے تمہاری ہدایت کی اور اس اندھیرے کو نور میں تبدیل کیا۔ توجہ فرمائیے گا، واقعاً اس خطبے میں بڑی لطافت ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، فقط چونکہ پہلا دن ہے تو آپ کو تیار کرو اس مرحلے میں کہ عزائے فاطمی میں کن کن چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ میرے بابا ظلمت سے تمہیں نکال کر اس نور تک لے آئے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ظلمت سے نکال کر تمہیں نور تک لے آئے۔ اب گویا بی بی اس امت سے سوال کر رہی، پھر دوبارہ تم نور سے اندھیرے کی جانب جانے کو تیار ہو؟ یعنی تمہارے اندر یہ ترقی آئی کہ تم ظلمتوں سے نکل کر کہاں تک پہنچے؟ نور تک پہنچے۔ اب تمہارا ارادہ کیا ہے کہ دوبارہ تم نور کی وادی سے کوچ کر کے پھر اندھیرے کی وادی میں جا رہے ہو، یا یوں کہوں کہ ولایت شیطان سے نکال کر میرے بابا تمہیں ولایت خدا تک لے آئے، دوبارہ تم ولایت خدا سے نکل کر ولایت شیطان تک جانے کو تیار ہو۔ واقعاً ایک فکر کا مقام ہے جہاں غور کریں کہ ولی خدا کو اگر تم نے چھوڑا تو تمہارا سفر دوبارہ یہی ہونے والا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایسا نہیں کہ پیغمبر آئے اور انہوں نے تمہیں جنت تک پہنچا دیا اور اس کے بعد کوئی سفر تمہارا بات یہیں پر ختم ہو گئے، اس کے بعد دین میں کوئی کام باقی نہیں رہا۔ نہیں، تمہیں اسی راستے پر ڈٹے رہنا تھا، تمہیں ولی خدا کو تنہا نہیں چھوڑنا تھا۔ شاید آپ اب تک موضوع سمجھ گئے ہوں۔ جس موضوع کی جانب میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ عزائے فاطمی کا سب سے بڑا نعرہ یہ ہے کہ کبھی ولی خدا کو تنہا مت چھوڑو۔ توجہ فرمائیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 1400 سال پرانا موضوع ہے، ایک دم کرنٹ موضوع میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج بھی ایک ولی خدا ہے، آج بھی وہ ولی خدا تنہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم اس ولی خدا کے ساتھ ہیں
یا اس ولی خدا کے ساتھ نہیں ہیں۔ عزائے فاطمی میں ہمیں یہی سیکھنا ہے کہ ہم ولی خدا کے ساتھ کیسے رہ پائیں گے، جو قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ فوراً قرآن کہتا ہے وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ولی خدا کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ ذرا سے غور کریے، میں آپ کو واقعاً اس جانب لے جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کبھی کبھار ہمارے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے ایک بات آ گئی، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم سوچتے ہیں ہم جہاں پر ہیں پرفیکٹ ہیں، بس بات ختم۔ دیکھیں ایک ذہن میں باتیں آ گئی کہ ہم پرفیکٹ ہیں، ہمیں ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی چیز بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا شیعہ سمجھتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں ہر آدمی کی انگلی دوسرے کی جانب ہے، اپنے وجود میں نقص نہیں دیکھتا۔ جب میں اپنے وجود کے اندر کمی نہیں دیکھوں گا تو پھر میں اپنے وجود کو صحیح کرنے کی کیوں کوشش کروں گا؟ سوال تو یہ، جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے وجود میں کوئی کمی نہیں ہے، میں تو ایک دم پرفیکٹ آدمی ہوں۔ میں آپ کو ایک زیارت نامہ جو بی بی سلام اللہ علیہ کا ہے وہ بتاؤں۔ اس زیارت نامے ہی کے پیغام سے آپ سمجھیں گے کہ عزائے فاطمی میں مجھے کون سا سفر طے کرنا ہے، میں کس کاروان سے پیچھے رہ گیا ہوں، میں ولی خدا کے ساتھ ہوں یا ولی خدا کے ساتھ نہیں ہوں۔ میری زبان پر فقط ولی خدا کے ساتھ ہونے کا نعرہ ہے یا عمل میں بھی میں ولی خدا کے ساتھ ہوں؟ توجہ فرما رہے ہیں، شاید موضوع تھوڑا تلخ ہو لیکن میرے اپنے لیے ضروری ہے، شاید آپ اس درجے تک پہنچے ہوں لیکن مجھ جیسے انسان کے لیے ضروری ہے ان باتوں کو اپنے آپ کو سمجھاتا رہے، چیک کرتے رہیں۔ جس طرح آپ کا قیمتی سامان ہوتا ہے نا، اس کو چیک کرتے رہتے، خراب تو نہیں ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک خائن ہمیشہ رہتا ہے، وہ جو خیانت کرتا ہے، جس کا نام نفس ہے۔ بار بار دوسروں کو چیک کرنے کے بجائے اپنے آپ کو چیک کیا جائے کہ میں ہوں نہیں ہوں۔ پتہ چلا دھوکہ ہوا، بعد میں پتہ چلا میں ولی خدا کے ساتھ ہی نہیں تھا۔ میں نے نعرے خوب لگائے تھے کہ ولی خدا کے ساتھ ہوں، اور ولی خدا اور میرے راستے میں 180 ڈگری کا فاصلہ تھا۔ اگر میں ان کے ساتھ نہیں تھا، میں نے نعرے لگائے تھے کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ میں اگر ساتھ ہوں تو میرے اندر کچھ نشانیاں ولی خدا کے نور کی شعاعیں میرے وجود میں دکھائی دیں۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ زیارت نامہ بڑا اہم زیارت نامہ، حتیٰ اگر اس زیارت نامے پر ایک اشرا پڑھا جائے تو ناکافی ہے۔ خود زیارت نامہ 3-4 لائن سے زیادہ کا زیارت نامہ نہیں ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ کا یہ زیارت نامہ آپ لوگ عزائے فاطمی میں بھی پڑھیے اور بعد میں بھی پڑھیے، چونکہ ذات زہرا سلام اللہ علیہ نہایت مبارک ذات ہے۔ جو بھی چیز منسوب ہوئی ہے بی بی سلام اللہ علیہ سے، کائنات نے اس نے معجزہ کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو بھی چیز، مفاتیح الجنان دعاؤں کی کتابیں ہمارے ہاں بہت زیادہ لکھی گئی ہیں، بہت بزرگوں نے لکھا، لیکن مفاتیح الجنان مقبول عام و خاص ہے۔ آپ پوری دنیا میں چلے جائیے، کنٹری بدلتی ہے، یہ دعا کی کتاب نہیں بدلتی۔ تو جو یہ ہر جگہ آپ کو، ہر امام بارگاہ میں، ہر سینٹر میں، ہر مسجد میں، یہ عجیب خاصیت ہے نا۔ وگرنہ دعا کی کتاب اس سے پہلے بھی لکھی گئی، اس کے بعد بھی لکھی گئی۔ کسی نے پوچھا شیخ عباس قمی سے، خود انہوں نے بیچارے نے بہت کتابیں لکھی، اور شاید مفاتیح الجنان کے علاوہ ہمارے مومنین کوئی دوسری کتاب ان کی جانتے بھی نہ ہوں، اور بہت سی کتابیں لکھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کتاب کیوں اتنا مقبول عام و خاص ہوئی؟ تو فرمایا جب اس کتاب کو میں نے لکھا تھا تو منسوب کیا تھا صدیقہ طاہرہ سے، لہٰذا یہ ذات معجزہ ہے، یہ ذات معجزہ ہے۔ یہ زیارت نامہ پڑھیے۔ میں نے ایک روایت دیکھا، پیغمبر فرماتے ہیں یا فاطمہ من صلی علیک ازہرا، اگر کوئی آپ پر درود بھیجتا ہے تو کل قیامت میں وہ میرے ساتھ ہوگا، جو ہمارا موضوع ہے، یعنی ہم ساتھ ہوں ولی خدا کے۔ درود بر فاطمہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ولی خدا کے ہمراہ کرتا ہے، وہ بھی کہاں پر؟ آخرت میں۔ لہٰذا ایک اہم مسئلہ، لیکن اس زیارت نامے میں جہاں تک جو دھوکہ ہے مجھے اور آپ کو، کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم سے پرفیکٹ مولا کا چاہنے والا کوئی اس دنیا میں نہیں۔ اس زیارت نامے میں میسج ہے
زیارت نامہ آپ شروع کریں اس طرح، السلام علیکہ یا ممتحنہ، سلام ہو آپ پر اے وہ جس کا امتحان لیا گیا، امتحنک اللہ، اور امتحان بھی کس نے لیا؟ اللہ نے، الذی خلقک، اس خدا نے جس نے آپ کو خلق کیا۔ امتحان کب لیا؟ قبل ان یخلق، قبل اس کے کہ آپ کو خلق کیا جاتا۔ ابھی وہ مرحلے ہیں جہاں واقعاً اگر رکا جائے تو 1 گھنٹہ یہیں پار ہو جائے کہ خلقت سے پہلے کون سی خلقت کی بات ہو رہی ہے؟ اے وہ بی بی جس کا امتحان خدا نے اس کی خلقت سے پہلے لیا۔ نہیں سمجھ سکتے، میں بھی نہیں سمجھ سکتا، آپ بھی نہیں سمجھ سکتے، ذات ہے کون سی یہ ذات؟ یہ ذات کے بارے میں بس امام معصوم فرماتے ہیں ہیا لیلۃ القدر، زہرا شب قدر ہے، اور قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہوتا ہے؟ تو جو فرما رہے واقعاً اس ذات کو واقعاً ہماری عقلیں سمجھ نہیں سکتی، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس ذات ہے کون سے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ خلق کیا گیا زہرا کو قبل ان تخلق الارض والسماء، قبل اس کے کہ آسمان و زمین خلق ہوتے اس وقت زہرا کو خلق کیا گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ وما طعامها، جب کچھ نہیں تھا عالم میں تو پھر زہرا کو خلق کیا تو ان کی غذا کیا تھی؟ فرمایا وطعامها التسبیح والتحلیل والتحمید، زہرا کی غذا کا نام الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب اس وجود کو کون جانے گا جس کی غذا حمد الہی ہو؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا کب امتحان ہوا، کس عالم میں ہوا، لیکن امتحان کا جو رزلٹ ہے نا، یہ شیخ طوسی علیہ الرحمٰن نے زیارت نامے کو امام جواد سے نقل کیا، فَوَجَدَكِ لِمَمْتَحَنَكِ صَابِرًا، آپ کا امتحان لیا گیا اور اس امتحان میں آپ کو صابرہ پایا گیا، یعنی ثابت قدم۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں جہاں تک آنا چاہ رہا ہوں جو موضوع سے منسلک باتیں، فَوَجَدَكِ لِمَمْتَحَنَكِ صَابِرًا وَزَّعَمْنَا، یہاں پر رکنے کی جگہ، وَزَّعَمْنَا أَنَّ لَكِ اولیاء، بی بی ہمارا گمان یہ ہے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ کیا ہے صحیح ترجمہ کریے، وَزَّعَمْنَا، زام کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں نا بہت زام ہو گیا ان کو، زَعَمْنَا ہمارا گمان یہ ہے، ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ مقام بڑا بلند ہے۔ میں ابھی یہ ظاہر جو صدیقہ طاہرہ کا ہے وہ یقین سے نہیں کہتا کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں، ابھی گمان کرتا ہوں۔ یعنی یہیں پر ایک درس ہے، بہت آسان مقام نہیں ہے شیعہ علی ہونا۔ شیعہ علی ہونے کے لیے دن کے ہر لمحے میں تمہیں کوشش و تلاش کرنی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہر لمحہ تلاش، یہیں پر ہم آ کر کیا ہو گئے ہیں؟ قناعت پسند۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہم کو اب یہاں پر کیا تلاش کرنی ہوگی، ہم تو ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں ہم تو ہیں، اب ہم کو کون سی کوشش کرنی؟ کہ نہیں ابھی گمان کر رہے ہیں، ابھی میں گمان کر، واقعی حقیقت یہ، آپ روایت دیکھو، خدا کی قسم یہ روایات جب پڑھی جاتی ہیں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ وہ قرآن مجید کی آیت ہے نہایت مشہور و معروفات، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ان کے شیعہ میں سے ابراہیم ہیں۔ جابر ابن جوفی امام محمد باقر علیہ السلام کے صحابی ہیں، مولا سے پوچھا مولا اس سے مراد کون ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم علی نبینا و علیہ والسلام کے لیے حجاب ہٹے، دیکھیں حجاب ہٹے، میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ انبیاء بھی ترقی کرتے ہیں، نہ جانے ہم لوگ کون سے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں، ہمیں کہیں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ حجاب ہٹے ان کے لیے، تو جب حجاب ہٹے تو انہوں نے دیکھا 14 نور، تو فرمایا خدا کی خدمت میں عرض کیا بار الہ یہ کیسے نور ہیں؟
کہ یہ چہاردہ معصومین کے نور ہیں۔ کہ میرے اللہ میں ان انوار کے اطراف میں کچھ اور نور دیکھ رہا ہوں، یہ کن کے نور ہیں؟ فرمایا یہ ان کے شیعہ کے نور ہیں۔ اب جناب ابراہیم نے یہ تقاضا نہیں کیا کہ مجھے ان 14 نوروں میں قرار دے، فرمایا کہ مجھے ان کے شیعہ میں قرار دے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم آپ سمجھتے ہیں یہ درجہ ہم کو فوکٹ کا حاصل ہو جائے گا، ایسے ہی 2 مرتبہ تیز کسی کے سامنے نعرہ لگا دیا تو ٹھیک۔ جناب ابراہیم دعا کریں اور مجھ جیسا جاہل بغیر دعا کے مولا کا چاہنے والا ہو، جگہ جائے مقام ہے یا نہیں؟ یعنی کبھی آپ نے اس روایت کو دوسرے انداز سے بہت سنا ہوگا، لیکن میرا سوال بس اتنا ہے، جناب ابراہیم حق تعالیٰ سے دعا کریں میرے اللہ مجھے ان کے شیعوں میں قرار دے، اور مجھ جیسا انسان جس نے کبھی نہ کوئی اثار کیا ہو، نہ کبھی کوئی قربانی دی ہو، نہ کبھی ایمانداری کے ساتھ کسی کے سامنے پیش آیا ہو، میں کہوں نہیں، میں تو بغیر دعا کے پہنچ گیا اور ابراہیم خلیل کو دعا کرنی پڑی۔ یہ غور کا مقام ہے، خدا کی قسم غور کا مقام۔ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ میں بات وہ نہیں کروں شیعہ علی ہونا، شیعہ فاطمہ ہونا آسان، زعمنا، میں گمان یہ کرتا ہوں، زیارت نامہ کا جملہ ہے، میں گمان یہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں۔ معلوم ہے بڑا مرحلہ ہے، میں گمان کرتا ہوں، یعنی ابھی مجھے کوشش کرنا ہے، مجھے تلاش کرنا ہے۔ آپ کا شیعہ بننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ کب ہم نے اس پہ دھیان دیا کہ ابھی مجھے صحیح معنوں میں شیعہ بننا ہے، مجھے صحیح معنوں میں جعفری بننا ہے، مجھے صحیح معنوں میں فاطمی بننا ہے، مجھے صحیح معنوں میں، ہم کو تو ایسا بتائے گا نہیں تم ایک دم پرفیکٹ، اب دنیا سدھارے اپنے آپ کو، تمہارے اندر کوئی کمی نہیں، تو معلوم ہے کہ پھر اس کے بعد وہ نہ کبھی اپنا عقیدہ چیک کرے گا، نہ اپنی نماز چیک کرے گا، نہ اپنا روزہ چیک کرے گا، کیونکہ کسی کو بتا دیا جائے کہ تم 100%، تو خوب کائی کی تیاری وہ کرے گا؟ جب آپ نے اس کو بتا دیا کہ آپ کیا ہو 100% سے زیادہ کیا لائے گا وہ؟ آپ نے مجھے بتا دیا کہ نہیں تمہیں کوشش نہیں کرنی، جبکہ یہاں پر زیارت نامے میں یہ ہے کہ میں گمان یہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے چاہنے والوں میں ہوں۔ اے بی بی، اب یہاں پر جو جملہ ہے نا وہ عجیب ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ زعمنا ان لک اولیاء، ہم گمان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ومصدقون وصابرون لکل ما اتانا بہ ابوک وما اتا بہ وصیو۔ بی بی میں تمام ان چیزوں کی تصدیق کرتا ہوں، تمام ان چیزوں کو قبول کرتا ہوں جو آپ کے بابا لے آئے اور جو آپ کے بابا کے وصی نے بتایا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بھی مرحلہ بہت عظیم ہے کہ 2 جملہ، جو آپ کے بابا لے آئے اور جو آپ کے بابا کے وصی نے بتایا، یہ خود اس جانب توجہ دلانا ہے، وگرنہ کہہ دیتے کہ جو پیغمبر دین لے آئے اسی پر ہم قائم و دائم ہیں۔ نہیں، متوجہ یہ کرانا تھا کہ کچھ لوگ کوشش کریں گے کہ راہ پیغمبر الگ ہے، راہ علی الگ ہے، لہٰذا اس زیارت نامے میں بتانا یہ ہے کہ دونوں کا راستہ ایک۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جو آپ کے بابا لے آئے، اب وہاں کے بعد معلوم ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ ان کننا صدقناک الا الحقتنا بتصدیقنا لہما۔ اب یہ وہی موضوع ہے جو میرا، جہاں تک میں آپ کو لانا چاہوں۔ بی بی، اگر میں اس بات کو آپ کے سامنے عہد کر رہا ہوں، قبول کر رہا ہوں کہ میں تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، تمام وہ دین جو آپ کے بابا لائے اس کو قبول کرتا ہوں، یہ بنی اسرائیل والا مرحلہ ہوتا ہے، بعض دین کو لینا، بعض کو اڑا دینا، جہاں اپنے فائدے کا ہو وہاں پر دین کی خوب جو ہے آپ حمایت کریے، جہاں آپ کو لگے کہ یہاں سے دین سے میرا پرابلم آپ کو نہیں یہ والا دین کا حصہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ میں نے شاید کہیں عرض کیا تھا، یہ دین کارٹون بنتا ہے، وہ دین جس میں بعض چیزیں قبول ہوتی ہیں بعض چیزیں قبول نہیں ہوتی، اس دین میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کارٹونی دین ہے۔ کارٹون کو آپ نے دیکھا کبھی ناک بڑی سر چھوٹا، تو جو کر رہے ہیں یہ کارٹون دیکھ کے ہنسی کیوں آتی ہے؟ آپ کہتے ہیں جسم کے تمام اعضاء متناسب نہیں ہیں۔ حسین و جمیل اس کو کہتے ہیں جس کے جسم کے تمام اعضاء تناسب رکھیں۔
اگر پتہ چلا نماز تو میری بڑی طولانی ہے، لیکن جب بات آتی ہے صلہ رحم کی تو وہاں تو میں ہفتوں اپنے بھائی کو فون نہیں کرتا۔ یہ وہی کارٹونی دین ہے، میں ہمت کر کے کہہ رہا ہوں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کارٹون والا دین ہے۔ کیا نماز کے مرحلہ اول وقت آ جائے واویلا مچا دیتے ہیں، لیکن پتہ چلا بھائی کو فون کرنا ہوا تو نہیں، میں کیوں کروں گا؟ یہ کارٹون والا دین، یہ دین نہیں چلے گا۔ یہ دین سے لوگوں کو نفرت ہو جائے گی۔ یہ دین لے کر آگے بڑھو گے نا، پتہ چلا میں نے روزہ رکھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑا تھا، بیمار بھی تھا تو روزہ رکھ لیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے پھر جب مجھ سے کہا گیا کہ غضب کو کنٹرول کرو تو افطار میں اگر بھجیا تھوڑا سے کچی رہ گئی تو میں نے واویلا مچا دیا۔ دیکھیے یہ کارٹونی دین ہے، یہ دین میچ نہیں کرتا۔ یہاں تمام اعضانی پورے دین کو قبول کرو۔ دین کیا ہے؟ ایک کامل دستور کا نام ہے۔ پورے دین کو آپ کیا کریے؟ قبول کریے، ایکسیپٹ کریے کہ میں تمام دین پر۔ حتیٰ ہے روایت میں مدینے میں ایک شخص نے اپنی زوجہ کو بھیجا، کہا جا کر بی بی سلام اللہ علیہ سے پوچھ کر آؤ کہ شیعہ کی علامت کیا ہے۔ اب چونکہ عزائے فاطمی میں ہے نا، بیوی کی زبان سے سنیے۔ اپنی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ شہزادی سے پوچھ کر آؤ کہ شیعہ کسے کہتے ہیں۔ یہ خاتون آئی اور اس نے کہا کہ بی بی میرے شوہر نے کہا ہے کہ آپ شیعہ کی نشانی بتائیے۔ اب ایک دم واضح نشانی۔ بی بی فرماتی ہیں ان کنت تعمل بما امرنا کا وتنہا اما زجرنا کا عنہ فانت من شیعتنا والا فلا۔ اگر تم ان باتوں پر عمل کرتے ہو جن کا ہم نے حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے ان سے رکتے ہو، یعنی اگر ہماری امر و نہی کے پابند ہو تو انت من شیعتنا، تو تم ہمارے شیعہ ہو، والا فلا، وگرنہ نہیں ہو۔ اب اس سے صاف سن سکتے ہیں آپ، یہ بی بی سلام اللہ علیہ والا فلا۔ یہ خاتون نے جا کے اپنے شوہر کو بتایا کہ بی بی نے شیعہ کی ڈیفینیشن یہ بتائی ہے۔ یہ بیچارہ پہلے سے پریشان تھا، اب خوب زور رونے لگا کہ اگر ایسا ہے تو واویلا ہے۔ پھر واقعی میں آپ سب اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم نے کتنے اعمال پہ عمل کیے، کتنی نہیں سے اپنے وجود کو روکا۔ کہا بی بی سے جا کر پوچھو کہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ یہ خاتون آئی، کہا بی بی جب سے آپ کا کلام میں نے پہنچایا میرے شوہر کو قرار نہیں آتا۔ بی بی نے فرمایا کہ شیعتنا من خیار اہل الجنہ، ہمارے شیعہ نہ صرف جنت میں جائیں گے بلکہ جنتیوں میں جو سب سے اچھے ہوں گے وہ یہ ہوں گے۔ پھر فرماتی ہیں بی بی وَنَحْنُ نَسْتَنْقِذُهُمْ بِحُبِّنَا۔ یہ چونکہ عزائے فاطمی آپ کرو، میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں۔ وَنَحْنُ نَسْتَنْقِذُهُمْ بِحُبِّنَا وَنَنْقُلُهُمْ إِلَىٰ حَضْرَتِنَا۔ ہم اپنے شیعوں کو نجات دلائیں گے اپنی محبت کے ذریعے۔ انقاذ کا معنی معلوم ہے کیا ہوتا ہے عربی میں؟ اگر کوئی ڈوب رہا ہو نا، ڈوبتے کو نکالنے کو کہا جاتا ہے انقاذ غریق، یعنی میں نے ڈوبنے والے کو کیا ہے نکالا۔ بی بی فرماتی نستنقذہم، ہم انہیں نکالیں گے کس کے ذریعے؟ بحبنا، اپنی محبت کے ذریعے۔ وننقلہم الی حضرتنا، یعنی کیا؟ یعنی یہ ہے کہ آپ ہمارے دستور پر عمل کریے، یہ کوشش کریے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے ہم معصوم تو نہیں ہیں، بعض جگہوں پر ہو سکتا ہے ایک دستور پہ عمل نہیں ہو پائے، ایک چیز جس سے شہزادی نے منع کیا اس سے ہم نہ رک پائیں، لیکن فوراً توبہ کر کے اپنے آپ کو آمادہ کریں، نہ اس فکر میں رہیں کہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت فاطمی ابھی ہمارے وجود میں نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ کمک کریں کہ ہمیں خدا کی قسم ہمیں اپنی نماز روزے پہ بہت زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں دو چیزیں الگ ہے، پڑھو تکبر نہ آنے پائے، کبھی ایسا نہ لگنے لگے نہیں مجھے کیا ضرورت ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا،
اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ یہ بیچارے نے ابھی تک ترقی نہیں کیا، اتنے دنوں سے عبادت، چونکہ ہم لوگ ترقی نہیں سمجھ پاتے نا، ملائکہ سمجھتے ہیں کہ بندگی میں انسان کو ڈیولپ ہونا چاہیے، اتنے سال سے نماز پڑھ رہا ہے ابھی ترقی نہیں کر پایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگ خود امتحان لو اس کا، جا کے پتہ چلے گا کیوں ترقی نہیں کر پایا۔ اس سے جا کر پوچھو کہ اللہ تمہارے ساتھ اپنے فضل کی بنیاد پر عمل کرے یا عدل کی بنیاد پر؟ تو ملائکہ نے آ کر اس سے کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ عدل کی بنیاد پر عمل کرے یا فضل کی بنیاد پر؟ اب آدمی وہ یہ دیداروں کا پرابلم ہے، یہ بے دینوں کی بیماری نہیں، یہ کس کو لگتی ہے؟ وہ جو مجلسوں میں خوب آگے ہوتے ہیں، جو نمازوں میں صفے ہوئے، یہ بیماری ان کی ہے۔ ہاں بیماری بھی الگ الگ ہوتی ہے، کون سی بیماری کسی کو، چونکہ بیچارہ جو روڈ پہ ہے نا وہ خود ہی ڈرا ہوا ہے، یہ مسجد والوں کو ایک اکڑ خاص ہوتی ہے، ارے میں تو صفے اول جماعت، مجھے کس کی ضرورت ہے؟ یہ عبادت گزاروں کی بیماریاں ہیں، عجب، اور یہ واقعاً خدا کی قسم یہ بہت عجیب بیماری ہے، عجیب۔ اگر یہ لگ گئی نا کسی کو، پھر اس کے بعد سارے اعمال جو ہے نابود ہو۔ میں اکثر کہتا ہوں جن لوگوں سے جو مجالسوں میں خوب آتے ہیں، محافلوں میں خوب آتے ہیں، امام بارگاہوں میں خوب آتے ہیں، یعنی دین میں پیش ہے، ان کو یہ سمجھایا جائے، دیکھو اپنے آپ کو سمجھاتے رہو کہ کچھ بھی اپنی بنیاد پر نہیں کر رہے ہو، خدا نے توفیق دیا ہے تو کر رہے ہو۔ یہ جب آپ اپنے آپ کو سمجھاؤ گے نا تو کبھی وہ تکبر آپ کے وجود میں نہیں۔ جہاں مجھے یہ لگنے لگے کہ یہ جو 2-4 لفظ میں بول رہا ہوں اپنی اسٹڈی کی بنیاد پہ بول رہا ہوں، تو پھر شیطان بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ 6000 سال نماز کے بعد توجہ فرما رہے ہیں، اگر شیطان بن سکتا ہے تو ٹوٹی پھوٹی نماز کے بعد میں بھی شیطان بن سکتا ہوں۔ ہاں توجہ فرما رہے ہیں، میرے اندر بھی اگر تکبر ہے۔ فرشتے آئے، پوچھا ان سے کہ خدا تمہارے ساتھ عدل کی بنیاد پر عمل کرے یا فضل کی بنیاد پر؟ کہا کہ فضل کی کیا ضرورت ہے، میں نے آج تک کوئی کام ہی نہیں غلط کیا، جب سے نماز پڑھ رہا ہوں، عبادتیں کر رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حساب کروا، دیکھیں کیلکولیٹ خدا کراتا نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ حساب کرنے بیٹھ جائے نا، توجہ فرما رہے ہیں، اگر خدا حساب کرنے بیٹھ جائے تو میری نماز کے لیے بھی مجھے معافی مانگنی پڑے گی۔ توجہ کریں، یہ نماز جو میں ٹوٹی پھوٹی پڑھ لوں نا، گناہ تو چھوڑیے، گناہ کی بات نہیں، نیک اعمال کی، شہید مدنی وہ رضوان اللہ بہت عظیم مرد، وہ ایک مرتبہ شب قدر میں آئے، شب قدر کی تقریر میں، تو انہوں نے کہا مومنین سے، کہا دیکھو تم لوگ ایک قدم مجھ سے آگے ہو۔ مومنین نے کہا کیوں؟ کہا دیکھو تم لوگ آئے ہو اپنا گناہ معاف کرانے، میں آیا ہوں اپنے نیک اعمال کی معافی مانگنے، یعنی وہ جو میں نے نماز پڑھی ہے نا مجھے اس کی معافی مانگنی، چونکہ جو نماز میں نے پڑھی ہے وہ میں جانتا ہوں کہ وہ نماز کس لائق ہے۔ خدا کا کبھی تصور کریے، یہ نماز جس میں چابی یاد آتی ہے، پرس یاد آتا ہے، کام یاد آتا ہے، تاریخ یاد آتی ہے، بچے سے بات کریے اس کی طرف نہیں دیکھے تو بھڑک جاتا ہے۔ ہم خدا سے بات کرتے ہیں اور ایک منٹ بھی خدا کی جانب متوجہ نہیں ہوتے، تو ان سے کہا گیا تو کہا نہیں عدل کی بنیاد پہ ہم کو نہیں، فضل نہیں چاہیے۔ کہا اچھا، اب ان کو کیلکولیٹ کیا گیا نا، ان کی پوری زندگی کی نماز ایک انار کے دانے کے برابر نہیں نکلی۔ جو یہ روزانہ ایک روٹی اور ایک انار کھاتے تھے نا، وہ زندگی بھر کا انار، وہ ایک انار کے دانے میں کتنی توانائی اور کتنی فرشتے ملائکہ کتنے اسباب دخیل تھے، تب جا کے ایک انار کا دانہ آیا۔ ان کی پوری نماز ایک طرف رہ گئی، وہ ایک انار کا دانہ ایک طرف رہ گیا۔ یہ حال ہے، خدا کی قسم یہ حال ہے۔ بس ہم بھی اپنے اعمال پہ غرور نہیں کرتے، ہمیں بھی واقعاً فقط امید اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے، وگرنہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ چھوڑ دیں۔ لیکن جو مرحلہ ہوتا ہے جو ہم کو سکھایا جاتا ہے کبھی کبھار، نہیں کیا ضرورت ہے، ارے کیوں نہیں ضرورت ہے؟ میں ہمیشہ کئی مرتبہ میں نے کہا شورا کی بات مانو گے یا اہل بیت کی بات مانو گے؟ شورا کہتے ہیں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اہل بیت کہتے ہیں قبر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اب میں کس کی بات مانوں؟ یہ شاعر تو اپنا شعر وزن میں کرنے کے چکر میں اتنے شعر کہہ دیا، میں اہل بیت کا کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ قبر کے آپ دیکھ لیں، پوری روایات دیکھو، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے آمادگی آخرت کے لیے ہم کو جن پر بھروسہ ہے اور جو ہماری نجات کا، وہ کہتے تیار ہو کر آؤ۔ یہاں بیٹھ کر ایک مولوی کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں،
اب آپ کل بہانہ نہیں بنا سکتے کہ وہ کمال نے کہا تھا، آپ کے سامنے حدیث تھی مولا کی موجود، تو جو فرما رہے ہیں وہاں پر شاید میں بھی انکار کر دوں کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کہا تھا، اور میرے کہنے کا مطلب کچھ اور تھا، مومنین نے سمجھا کچھ، بہرکیف کہنے کا مطلب دھوکہ نہ کھائیے۔ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جائیں گے ان کے حضور میں، لیکن آپ کو کیا کرنا، تیار ہونا۔ تیار کیسے ہوں گے؟ خدا کی قسم ولی خدا کے ساتھ، بھی عرض کیا نا، ہمراہ بولی خدا، یہ پوری کوشش کریں۔ میں انشاءاللہ ان دنوں عرض کروں گا کہ میں ولی خدا کے ساتھ کیسے جاؤں۔ ولی خدا یعنی حجت خدا، جس کے لیے قرآن حکم دیتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں ہوں نہیں ہوں ساتھ، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دوں، زبردستی کا اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے۔ شاید میں نے یہیں عرض کیا تھا، کہیں اور عرض کیا تھا کہ کائنات کی واحد مخلوق انسان ہے جو اپنے آپ کو ٹوپی پہناتی ہے، ورنہ کوئی اپنے آپ کو نہیں بیوقوف بناتا۔ ہم لوگ اپنے آپ، کوئی بھی جانور آپ اٹھا کے دیکھو نا، لومڑی دھوکے باز ہے، دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ انسان فقط وہ مخلوق ہے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، نہیں ٹھیک تو ہیں، کس نے کہہ دیا، ارے انہوں نے سلام نہیں کیا، وہ بد اخلاق ہیں۔ کبھی ہم نہیں کہتے کہ خوب اس نے نہیں کیا تو میں نے کیا کیا، یہ سب دھوکے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فون نہیں کیا تو اب ہم کیوں کریں، انہوں نے بات بند کر دی تو ہم کیوں کریں، یہ سب باتیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، دھوکہ دینا۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا مع الصادقین کیسے ہو گیا، آپ اپلائی کرنا پڑے گا نا، ایسے تو نہیں ہوگا، نعرہ لگا کے تو نہیں ہوگا۔ میں دو چار مرتبہ کہوں نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، تو وہ ساتھ کی نور آپ کے وجود میں، میرے وجود میں دکھائی دینا پڑے، وہ ساتھ کی اثرات ہمارے وجود میں ہیں یا وجود میں نہیں ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے زمانے کا ولی تنہا نہیں ہے، آپ مجھے انصاف سے بتائیے۔ شہزادی سلام اللہ علیہ کل کو تنہا تھی، مولا کائنات کل کو تنہا تھے۔ آپ کو بھی غور کریے گا، یہ لوگ وہ لوگ تھے جو پیغمبر کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ واقعی ایک سوال ہے، پیغمبر وضو جب فرماتے تھے تو پیغمبر کے وضو کے پانی کے قطرات زمین پر نہیں گرتے تھے۔ مسلمان عقیدت سے، سب منافق نہیں تھے، ریاکاری کی بنیاد پہ نہیں، عقیدت کی بنیاد پر آتے تھے۔ پیغمبر کے وضو کے پانی کو کوئی اپنے چہرے پہ ملتا تھا، کوئی بیماری کے لیے لے جاتا تھا، کوئی مریضوں کے لیے یعنی پیغمبر کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا تھا۔ تو پھر یہ اتنی مدت میں اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا کہ جان پیغمبر زمین پہ گری اور کوئی ساتھ نہیں آیا؟ یہ سوال نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو میں اپنے آپ سے کروں، یہ کیسے یہ انقلاب آتا ہے، یہ اتنی چینجنگ کیسے؟ اولیاء خدا ہر دور میں، آپ دیکھیں نا، ہر دور میں اولیاء خدا تنہا رہے۔ جناب آدم، کیونکہ وہاں پہ تو چیزیں کم تھی، لیکن آپ آگے آئی جناب نوح کے زمانے سے دیکھیے، جناب نوح کے زمانے سے جناب خاتم تک، اور پھر اس کے بعد جب نبوت اختتام پذیر ہوئی اور امامت کا سلسلہ چلا، آپ دیکھیے تمام دور میں یہ ولی خدا کیا تھے، تنہا تھے۔ ان کے اطراف میں افراد تھے نہیں، بہت کم لوگ تھے، باطل کے لشکر میں ہمیشہ جو ہے زیادہ تھے، لیکن اولیاء خدا کے گرد و پیش افراد کم تھی۔ یہ واقعی سوال نہیں ہے کہ کیوں اولیاء خدا تنہا رہ جاتے ہیں۔ عزائے فاطمی کا سب سے بڑا سوال ہے کہ ولی خدا، حجت خدا تنہا کیوں رہتا ہے؟ اپنے وجود کو ایسا سنوارو کہ حجت خدا تنہا نہ رہ جائے، تب عزائے فاطمی واقعی ہمارے آج کے دور میں کام آئے گی۔ آج کے دور میں عزائے فاطمی، مجھے آج سدھرنا ہے، مجھے ولی خدا کا ساتھ دینا ہے، مجھے حجت خدا کی نصرت کرنا ہے۔ خوب عزائے فاطمی سے یہ درس لو، اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ سیدہ بتائیں گی کہ حجت خدا کا ساتھ دینے کے لیے تمہارے اندر کن کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے، کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں ولی خدا تنہا ہے ہر دور میں؟ زہرا تنہا، علی مجتبیٰ تنہا، امام حسن مجتبیٰ تنہا، امام زین العابدین تنہا، امام حسین تنہا۔ جبکہ آپ اگر تھوڑا غور کرو نا، کوئی جھوٹی سی جھوٹی تاریخ آپ مجھے دکھاؤ کہ اس ولی خدا نے کبھی انسانوں کا برا کیا ہو۔ دیکھیں، ایک مرتبہ مجھے آپ تنہا چھوڑ کر بھاگ جاؤ کیونکہ میں نے اتنی برائی آپ کے ساتھ کیا تو آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا،
یہ اولیاء خدا نے انسانیت کو سوائے فائدہ پہنچانے کے کچھ اور نہیں کیا۔ آپ دیکھ لیجئے، ہے کائنات میں کوئی مثال ہے کہ اپنے بچوں کا افطار کوئی بیوی سائل کو دے دے؟ ہے کہیں تاریخ میں مثال ہے؟ آپ مجھے انصاف سے بتاؤ۔ میں اپنا کھانا اگر دے دوں تو بہت بڑا ہنر ہے، میرے روزے دار بچوں کا کھانا میں سائل کو دے دوں اور میرے بچے کاپ رہے ہوں، تو معلوم ہے کہ اس بی بی نے فقط انسانیت کے لیے قربانی دیا۔ یہ پوری تاریخ ہے، تاریخ میں کوئی مثال جہاں اپنے قاتل کو شربت پلایا جائے؟ ہے کوئی تاریخ میں مثال جہاں پر اپنے باپ کو برا بھلا کہنے والے سے پوچھا جائے تمہیں کوئی کمی تو نہیں ہے، ضرورت تو نہیں ہے؟ ہے تاریخ میں کوئی؟ اولیاء خدا کریم تھے، اس کے باوجود تنہا تھے۔ کیوں؟ انہوں نے تو کسی کا برا نہیں کیا، پوری تاریخ اٹھاؤ کسی کا برا، اتنا کریم ہونے کے بعد ان کے پاس لوگ نہیں ہیں، مجمع نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ واقعی نہیں، سوال نہیں ہے۔ آپ دیکھو کریم کہاں پر، ان کے در کے علاوہ کرامت کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، ایک شخص مدینے میں آیا، اس نے مسجد نبوی میں پوچھا کہ مجھے کوئی کسی کریم کے گھر کا پتہ بتا سکتا ہے؟ مدینے میں لوگوں نے کہا کہ امام حسین کے گھر جاؤ، بس وہی ایک کریم کا گھر ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، مدینے والوں نے کہاں بھیجا؟ امام حسین کے گھر۔ یہ فقیر آیا، اس نے شعر پڑھو، وہ شعر بھی بڑے قیامت خیز شعر ہیں، وقت نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس فقیر نے بس دست سوال پھیلایا۔ روایت کا جملہ معلوم ہے کیا ہے؟ حضرت نے کپڑا لیا، اپنے گھر میں داخل ہوئے، گھر میں تمام لوگوں سے عورتوں سے مرد جو بھی تھے گھر میں، سب سے کہا کہ تمہارا ایک بھائی، دیکھیں قریب، ہم لوگ کیا کہتے ہیں فقیر آیا ہے، امام نے کیا فرمایا؟ تمہارا ایک بھائی ضرورت مند ہے، تم لوگوں میں سے کون مدد کو تیار ہے؟ روایت میں ملتا ہے بعض خواتین نے گھر کی اپنا سونا بھی دے دیا، اس کپڑے کے اندر سونا بھی رکھ دیا، اور جس کے پاس جو کچھ تھا سب نے اس کپڑے میں ڈال دیا۔ پھر حضرت کے پاس جو کچھ بھی تھا اس وقت حضرت نے اس کپڑے میں رکھا۔ روایت کا جملہ کیا معلوم ہے؟ حضرت نے دروازہ ذرا سا کھولا۔ یہ شاید ہمارے آج کے دور کے لیے بھی بہت اہم میسج ہو۔ ہم لوگ ایک کمبل بانٹنے کے لیے اس غریب کی غربت کی سردی کا اتنا مذاق اڑا کر چلے آتے ہیں اپنی سیلفیوں کے ذریعے کہ واہ ویلا ہے کہ وہ ڈوب کے بیچارہ جو ہے وہ سردی سے نہ مرنے والا ہو تو میری سیلفی سے مر جائے۔ میں مدد کرنے آتا ہوں پھر لگتا ہے ارے ابھی نہیں دی، ہمارا بس نہ چلے، فقیر تو واپس لے لیں، واپس لاؤ، ابھی سیلفی پورا فوٹو نہیں آیا ہوگا کچھ دور میں۔ آپ دیکھیے گا جو دور چل رہا ہے نا سیلفیوں کا، اس میں کچھ دیر میں ہوگا، نہیں ابھی فوٹو نہیں آیا، پھر سے لاؤ، پھر ہم دے رہے ہیں۔ کہاں ہیں ہم خدا کی؟ پھر میں کہتا ہوں کونوا مع الصادقین کہاں ہیں؟ معلوم ہے حضرت نے بے انتہا دولت دی تھی۔ اور یہ بھی ایک چیز ہے، کبھی کبھی ہمارے یہاں ہوتا ہے فقیر کی مدد بھی اتنی کرو کہ دوپہر کا کھائے اور شام میں پھر مانگے۔ اہل بیت اس طرح کی مدد نہیں کرتے تھے، معلوم ہے؟ اہل بیت جب مدد کرتے تھے نا تو بے نیاز کر دیتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ روایت کا جو غنا، یہ شخص اب خود غنی ہو گیا، یعنی جس کو جو فقیر بن کے آیا تھا نا اتنا دیا، لیکن دروازہ کتنا کھولا کہ بس ہاتھ باہر نکلے۔ حضرت نے دیا اور اس کے بعد ایک جملہ، دیکھیے کریم کی علامت کیا ہے، خدا کی قسم ہم قربان ہو جائیں۔ کہا کہ میرے بھائی یہ مال بہت کم ہے، میں شرمندہ ہوں، لیکن بس اتنا یاد رکھنا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں کریم جب کسی کی مدد کرتا ہے نا اس کو بے آبرو نہیں کرتا۔ میرے بھائی میں شرمندہ ہوں، میرے بھائی میں شرمندہ ہوں، یہ مال کم ہے لیکن اتنا یاد رکھنا حسین تجھ سے محبت کرتا ہے۔ سائل کو یہ کہہ کر دیا امام نے، سائل رونے لگا۔ امام نے فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ میں نے تو کہا کہ مال کم ہے۔ کہ مولا اس لیے تھوڑی نہیں رو رہا ہوں، یہ مال تو اتنا زیادہ ہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خیرات میں اتنا ملتا ہے، یعنی تصور سے باہر مال آپ نے دے دیا۔ میں فقط رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ ہاتھ کل زمین کے نیچے کیسے جائے گا۔ یہ اتنا مبارک اتنا کریم ہاتھ،
میں کہوں گا کہ شاید یہ فقیر نے دیکھا نہیں کہ اس ہاتھ کے ساتھ سلوک کیا ہوا، انگشتری بھی اتاری گئی تو کاٹ کر اتاری گئی، اس کریم کے ساتھ کیا ہوا۔ بعض روایات میں آپ بعض اوقات ہم لوگ نہیں سن پاتے، وہ مصائب کے مرحلے میں آ کر جب سپرد خاک کرنے لگے نا مولا امام سجاد، تو بنی عباس کے لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت کی پشت پر یہ زخموں کے نشان کیسے، دیکھیں نا جب آپ نے حمال کو دیکھا ہوگا جب وہ کوئی سامان زیادہ اٹھاتا ہے تو گٹھے پڑ جاتے ہیں نا، تو کہا مولا یہ نشانات کیسے ہیں، یہ تو تازے نشانات نہیں، چونکہ ابھی کربلا میں بہت ظلم ہوا ہے، بہت ستم ہوا، لیکن یہ نشانات پہلے کے لگتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا میرے بابا رات کی تنہائی میں اتنا بھاری وزن فقیروں کے لیے اٹھا کر لے جاتے تھے کہ یہ اس کے نشانات ہیں۔ یہ کریم، میرے کہنے کا مطلب آپ سمجھیں جو آپ کی خدمت میں، اس قدر کریم اگر کوئی ذوات ہوں تو پھر ان کے پاس مجمع کیوں نہیں ہے، وہ تنہا کیوں ہیں؟ نہیں، یہ سوال نہیں ہوگا کبھی، یہ واقعی نہیں حقیقت، انہوں نے کبھی کسی کا برا چاہا ہی نہیں۔ حتی شہزادی نے جو قیام کیا نا، اپنے لیے تھوڑی نہیں کیا، اپنے لیے یہ قیام کیا، باغ فدق چاہیے تھا، خدا کی قسم اگر یہ کوئی کہے تو جھوٹا ہے۔ شہزادی سلام اللہ علیہ باغ فدق کے لیے قیام کریں گی، یہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے۔ میں نے شاید پچھلے سال بھی عرض کیا تو اور کئی جگہ پہ کہا، مجھے کوئی یہ تو بتا دے کہ باغ فدق جب تھا تو کیا زہرا کے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا تھا؟ کیا بہت خوشحالی میں زندگی گزر رہی تھی؟ اس وقت بھی یہ سارا مال جو ہے فقرائی میں بٹتا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہماری اور آپ کے لیے نکلی تھی، یہ قیام انسانیت کے لیے تھا، زہرا کا قیام اپنے لیے نہیں تھا۔ زہرا جانتی ہیں کہ اگر ولی خدا سے انسان دور ہو گیا تو شیطان کی ولایت میں چلا جائے گا، سب برداشت کر سکتے ہیں، لیکن رحمت للعالمین کی بیٹی ولایت خدا سے ولایت شیطان میں جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ قیام اس لیے اور واقعاً خدا کی قسم میں بعض دعوے نہیں کرنا چاہتا چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اگر یہ کہوں تو بالکل، اور اگر میرے دھیان میں رہا تو میں ثابت بھی کروں گا، یہ تمام انبیاء 1,24,000 نبیوں کی محنت رائگاں ہو جاتی اگر یہ 75 یا 95 دن نہیں ہوتا۔ آپ جوڑیے گا کبھی، آپ خود بھی سوچئے، بعض وہ ضروری نہیں کہ مجلس سے سارے سوال کے جواب لے جائے جائیں، بعض سوال بھی اٹھے تو بھی کافی ہے۔ سارے انبیاء کی، بہت بڑا دعویٰ کیا میں نے، لیکن آپ سوچئے گا سارے انبیاء کی زحمت رائے، اس لیے عزائے فاطمی کو کبھی معمولی مت سمجھیے گا۔ یہ 75 اور 95 دن اگر نہ ہوتے اور شہزادی کا قیام نہ ہوتا تو آج تم بھی نہیں جانتے کہ خلیفہ برحق کون ہے، آج آپ بھی نہیں جانتے، خدا کی قسم آپ کو لگتا ہے آپ یوں جان گئے، نہیں، یہ شہزادی سلام، یہ کریم ہے، یہ آپ کے لیے قیام کیا، اپنے لیے تھوڑی نہیں قیام کیا ہے۔ یہ جانتی ولی خدا اگر تنہا رہ گیا، حضرت نے نہیں فرمایا، بعضوں سے کہا جب شہزادی سلام اللہ علیہ جناب حمزہ کی قبر پر نوحہ اور گریہ و زاری کر رہی تھی، ایک شخص کہتا ہے میں جا کر شہزادی کے پاس گیا، دیکھا شہزادی گریہ فرما رہی، میں نے سوچا تھوڑا آرام ہو جائے تو میں شہزادی سے سوال کروں۔ جب شہزادی کا گریہ رکا تو یہ کہتا ہے کہ میں نے بی بی سے پوچھا، بی بی یہ پیغمبر نے اپنے بعد بہت واضح طور پہ بتایا تھا کہ کون ہے میرے بعد میرا جانشین؟ تو بی بی نے فرمایا کہ الستو انسیتا قول رسول اللہ یوم غدیر، کیا تم رسول کے اس قول کو بھول گئے جو یوم غدیر رسول نے اعلان کیا تھا؟ اس سے بھی واضح بیان تم کو چاہیے۔ پھر اس کے بعد بعضوں نے کہا کہ پھر علی کیوں نہیں آئے؟ تو وہاں شہزادی نے ایک جملہ کہا، وہی درس لے کے جائیے، مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے جیسی ہوتی ہے، تمہیں کعبے کے پاس جانا ہوتا ہے، کعبہ تمہارے پاس نہیں آتا۔ کعبہ آئے گا تمہارے پاس، کل سے طے کرو، کل سے مت جاؤ حج پہ، کہو طواف کرنے کے لیے کعبے کو غرض ہو تو آئے،
اب آپ طواف نہیں کرو گے آپ کا اسلام خطرے میں ہوگا، کعبے کے تقدس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ سارا عالم اگر علی کو چھوڑ دے تو علی کے تقدس میں فرق نہیں آتا، ہاں اس عالم کی نجاست واضح ہو جاتی ہے۔ علی کے اندر کون سا فرق ہے؟ تم علی کو برتری دو گے؟ علی امام ہے، امام۔ بی بی یہی دیکھ رہی ہیں کہ یہ امام سے دور ہیں، ولی خدا سے دور ہو رہے ہیں، ولی خدا سے دور ہے۔ خدا کی قسم ایام فاطمی میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ بھی ایک ولی خدا کے زمانے میں ہو، ایک حسین کے زمانے میں ہو، ایک علی کے زمانے میں ہو، دل پہ ہاتھ رکھ کے جو سوچنا کبھی کتنی مرتبہ اس ولی خدا کو یاد کیا۔ ایک صاحب ہیں مرزا ابو الفضل، کم میں 30-25 سال پہلے تھے وہ، ان کا چائے کا ہوٹل تھا، لیکن اب وہ چائے کا ہوٹل جب ہمارے ہاں کسی کا ہوتا ہے تو اس کو، وہ مومن آدمی تھے، اتنے مومن تھے، عاشق امام زمان تھے، اس قدر مومن تھے کہ جب اپنے دوستوں کے درمیان اور رشتہ داروں کے درمیان بیٹھتے تھے، وہ رشتہ داروں کی میٹنگ جہاں پہ کھانا ختم ہوا وہیں سے ہماری غیبت شروع ہوتی ہے۔ وہ الحمدللہ جب تک کھانا چلتا رہتا ہے تو غیبت نہیں کر پاتے، لیکن جیسے ہی کھانا ختم ہوا، ہاں کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور بعض لوگ تو اتنا بھی برداشت نہیں کر پاتے، یہ بیچارے جو ہے اپنے رشتہ داروں کے یہاں جب جاتے تھے تو جیسے ہی غیبت شروع ہوتی تھی نا، بس تاریخوں میں ملتا ہے یہ ایک کونے میں چلے جاتے تھے، مناجات کرتے تھے امام زمان حال دل، اور اتنا روتے تھے کہ لوگ منقلب ہو جاتے، زبان سے نہیں منع کرتے تھے کہ تم لوگ جو ہے غیبت نہ کرو، یہ اپنے اوپر ایسا حال طاری کر لیتے تھے کہ انہیں دیکھ کر لوگ سوچتے تھے ارے یہ امام زمان سے گریا، نہ ان کی شکایت نہیں، بس یوں ہی مناجات، ان کی کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کی غیبت کیا ہو جاتی تھی، رک جاتی تھی۔ ہے بھی روایات میں کہ اگر دوست بناؤ تو ایسے کو دوست بناؤ جس کا چہرہ تمہیں یاد خدا دلائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ کافی جمکران مسجد میں شدت کے ساتھ جاؤ، کئی ملاقات صاحب العصر سے ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مولا سے کہا کہ مولا، چونکہ جمکران کا مجمع تو آپ لوگوں نے دیکھا نا، وہ بھی شب چہارشنبہ، مولا اتنا مجمع آتے کیوں نہیں؟ حضرت نے فرمایا مرزا ابو الفضل یہ اتنا مجمع دیکھ رہو یہ ہمارے ہیں۔ کہا مولا اور آپ کے عشق میں نہیں ہے تو کس کے عشق میں ہے؟ کہ ایک ایک سے پوچھو کس لیے آئے ہیں؟ کسی کا بیٹا پاس کرانا ہے، اس کا امتحان ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، کسی کو اپنی لڑکی کی شادی کرانا ہے، کوئی ایک ان میں سے آیا ہو جو صرف اس لیے آیا ہو کہ اس کا منظور نظر میں ہوں؟ ہے کوئی جو میرے لیے آیا ہو؟ ہے کوئی؟ سب اپنے کام سے آئے ہیں، حضرت کے پاس بھی آئے تو پرابلم آئیے، لیکن اصل نظر کہاں ہونی چاہیے؟ یہ اس وقت ولی خدا کیا ہو جاتا ہے؟ تنہا ہو جاتا ہے۔ ایام فاطمیہ میں ہمیں چیک کرنا ہے کہ ولی خدا تنہا کیوں ہوتا ہے، اور کیا کروں کہ اپنے امام کے ساتھ رہوں، یہاں پر بھی آخرت میں بھی۔ انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ولی خدا کی تنہائی انسانیت کا درد ہے، اور اس درد کا علاج صدیقہ طاہرہ نے بتایا کہ کبھی ولی خدا کو تنہا نہ چھوڑنا، سارا عالم تمہارا مخالف ہو جائے فرق نہیں پڑتا، میں ولی خدا کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ عہد ہے، فاطمہ کا عہد ہے۔ زہرا سلام اللہ علیہ اگر حجت خدا کی حمایت میں نہیں نکلتے تو احترام زہرا میں کوئی فرق نہیں آتا، یاد رکھیے گا، ان لوگوں کو خوب احترام کرنا آتا تھا۔ یہ تو زہرا کی اتنی شدید مخالفت کیوں ہوئی؟ کیونکہ زہرا حجت خدا کے دفاع میں نکلی، انہیں معلوم ہے کہ سارا عالم خاموش ہو سکتا ہے، صدیقہ طاہرہ خاموش نہیں ہو سکتی، لیکن زہرا نے پرواہ نہیں کی کہ نہیں اب میں جاؤں گی تو کیا ہو جائے گا، نہیں، بات اگر دفاع ولی حجت کی آ جائے تو پھر کسی بات کی پرواہ مت کرو، فقط اس وقت تمہاری نظر میں یہ ہو کہ میں اپنے وقت کے امام کی نصرت کو نکلا ہوں، فقط یہ خیال۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کون میرا مخالف ہے کون موافق ہے، دنیا والوں کو میں دیکھوں گا، ان کو دیکھ کر اپنے مولا کی نصرت کروں گا۔ مجمع لگا ہے تو آپ بھی امام کی نصرت کو گئے تو کیا گئے؟
بھیڑ پہلے ہی سے تھی، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، تنہائی میں جاؤ۔ زہرا کا یہی درس ہے، زہرا کا یہی درس، اور یہ راستہ سخت ہے۔ میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا کہ آپ نکلو گے تو کل آپ کے تکیے کے نیچے سے پیسہ نکلنے لگے گا۔ کبھی کبھار ہم لوگ کو لگتا ہے 2-4 مجلسوں میں آنے کے بعد سوچتے ہیں کہ اب یہ کام تو ہونا ہی چاہیے، ہم فوراً خود ولی خدا بن جاتے۔ تھوڑا سا نماز وغیرہ میں آگے جاؤ، ہم لوگ کو لگتا ہے کہ اب تو میں معجزہ کر دوں گا۔ نہیں، یہ راستہ پرخطر ہے، یہاں چلنا آسان نہیں ہے، بہت خطرے کا راستہ ہے، بہت خطرے کا راستہ ہے۔ ہر طرف سے تمہیں کیا نام ہے ستایا جائے گا، طعنے، تشنی، الزامات، لیکن تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس عزیزو، میں نے ختم کیا آپ کی زحمت کو۔ زہرائے مرضیہ نکلی ہیں، ستایا کتنا گیا، آپ غور کریے گا۔ بی بی سلام اللہ علیہ کا احترام آپ کے ذہن میں ہے نا، پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے، دوڑ کر جاتے استقبال کو۔ یہی شہزادی سلام اللہ علیہ روایت میں کہ جب پیغمبر کا آخری وقت تھا، شہزادی کے ہاتھ کو لیا، علی کے ہاتھ میں دیا، ایک جملہ فرمایا، یا علی ہاذہ ودیعۃ اللہ، اے علی یہ خدا کی امانت ہے۔ اللہ اکبر، یا علی ہاذہ ودیعۃ اللہ، علی یہ خدا کی امانت ہے۔ اور یہیں پر آپ کو ایک جملہ بتاؤں نا، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ودیعۃ اللہ، خدا کی امانت ہے۔ جب بی بی کو سپرد خاک مولا نے کیا نا، تو ایک جملہ فرمایا، یا رسول اللہ لقد استرجعت الامانہ، اے رسول اللہ وہ امانت جو آپ نے دیا تھا وہ علی سے چھین لی گئی۔ عجیب جملہ کہا ہے، خدا کی قسم فقط یہ ایک جملہ آپ سمجھ جاتے نا، استرجعت، یا رسول اللہ علی کو امانت دیا ہے لیکن ان ظالموں نے وہ امانت علی سے چھین لی۔ اللہ اللہ، علی کی مظلومیت پڑھوں، زہرا کا غم پڑھوں، کبھی تصور کریے گا، ارے علی کے ہوتے ہوئے در و دیوار کے درمیان زہرا کا آ جانا، یہ سب سے بڑا مصائب ہے علی کے لیے۔ ہار باب ازا، علی کی آنکھوں کے سامنے علی کے ہوتے ہوئے در و دیوار کے درمیان زہرا کو پیس دیا، وہ جسے پیغمبر نے امانت کے طور پہ دیا تھا۔ میں ایک جملہ پیغمبر سے کہوں اور آپ کا مصائب ختم کروں، جانتے ہو میں فقط اتنا کہوں گا، یا رسول اللہ آپ جانتے تھے کہ آپ کے بعد آپ کی بیٹی پہ کیسے مصائب آنے والے ہیں، لہٰذا آپ نے امین اللہ کے حوالے اپنی بیٹی کو کیا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے ایک باپ اور دیکھا ہے، بڑا مظلوم باپ دیکھا ہے، اس کی 4 سالہ بچی کو دیکھا جو دامن پکڑے اتنا کہتی، بابا اتنا تو بتا دو، ارے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین آسمان کی جانب دیکھتے، یہ میری لاڈلی جاؤ تمہیں خدا کی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔